پوزیشن رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ہر قول و فعل کے لیے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہیں، نمبر ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے کفن میں جیب نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آج کے بعد یا اس لمحے ہر پاکستانی، اور میں دردمندانہ گزارش کروں گا، اگر خود احتسابی کا راستہ اختیار کر لے تو آپ یقین کریں کہ نہ نیب کی ضرورت رہ جاتی ہے، نہ اینٹی کرپشن کی ضرورت رہ جاتی ہے، نہ FIA کی ضرورت رہ جاتی ہے. اور خود احتسابی کا جو عمل ہے یہ مغربی جمہوریت کا یا کوئی نیا تحفہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ اس وقت سے وجود پذیر ہوا جب ایک بدو نے حضرت عمر سے آپ نے 2 چادریں کہاں سے لی. یہ جو پرنسپل ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، یہ ہمیں کسی جمہوریت نے اور بادشاہ یا شہنشاہ میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے نا. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک وسیع و عریض مملکت کے خلیفہ موجود ہیں اور ایک عام بدو ان سے پوچھ رہے کہ یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں. جب حضرت صدیق نے خلافت سنبھالی تو پہلا کام جو مشاورت کے بعد عمل میں لایا گیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنا ذاتی بزنس نہیں کریں گے. یا آپ ذاتی بزنس اس وقت شروع کرتے ہیں جب آپ مسند اقتدار پہ آتے ہیں یا اقتدار کی راہداریوں میں ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو بزنس نہیں ہوتا وہ پھر چند سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. لہٰذا خود احتسابی پہلا سٹیپ ہے جس پہ اگر ہم سب عمل کریں تو یقیناً بہت زیادہ اس کے بہتر نتائج ہوں گے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ نہ میں سیاستدان ہوں نہ میں اچھا مقرر ہوں، لیکن جو کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ نیب کی آواز ہے. اور یہ آج آپ کو اطمینان سے اس لیے سننا ہوگی کہ آج ملک کے ہر طبقے کی یہاں نمائندگی موجود ہے اور اس میں وہ طبقہ بھی موجود ہے جس کو نیب سے کافی شکایات ہیں. سب سے بڑی بات، یہ سب سے پہلی بات جو اسپیکر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ قانون کی حکمرانی ہے. قانون کی حکمرانی کب ہوتی ہے؟ جب قانون سازی ہوتی ہے. قانون سازی کب ہوتی ہے؟ جب پارلیمنٹ فعال ہوتی ہے. پارلیمنٹ کب فعال ہوتی ہے؟ جب وہ معروضی اور زمینی حقائق سے اچھی طرح واقف ہو. قانون سازی کرنا عوام کی امنگوں کو پیش نظر رکھ کر یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی تو اس کے بعد قانون کی حکمرانی کا تصور آئے گا. اور قانون کی جو حکمرانی ہے جسے آپ رول آف لا بھی کہتے ہیں، وہ بھی تصور ہم نے کسی جمہوریت سے نہیں لیا، یہ ہمیں کسی بادشاہت نے نہیں بخشا. آپ کو اچھی طرح یاد ہے، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ قابل لوگ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت فاطمہ کے لیے اور ایک عام عربی یا اجمی کی بیٹی کے لیے وہی قانون تھا جو ان کے لیے قانون تھا. اس کو قانون کی حکمرانی کہتے ہیں. قانون کی حکمرانی اس کو نہیں کہتے کہ جب کوئی سامنے کہ پہلے آپ نے اسٹیٹس دیکھا، پھر آپ نے فیس دیکھا، پھر آپ نے مرتبہ دیکھا، پھر آپ نے اس کا جاہ و جلال دیکھا، پھر آپ نے اس کا اثر و رسوخ دیکھا، اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ نہیں ادھر ہم ایکشن نہیں لیتے، ہم ذرا دوسری طرف سے ہو کے گزر جاتے ہیں. لیکن 2017 کے بعد کوئی اثر و رسوخ، کوئی جاہ و جلال، کوئی حشمت، کوئی دبدبا، کوئی لالچ، کوئی دھمکی، کوئی دشنام ترازی ایسی نہیں ہے جو نیب کی راہ میں رکاوٹ بن سکی ہوگی. نیب نے ایک منزل کا تعین کر لیا ہے اور وہ منزل یہ ہے کہ جی ہم نے بدعنوانی کا خاتمہ کرنا ہے. مجھے اس عمر کا احساس ہے کہ اس خاتمے کے لیے یہ 70-72 سال کا مرض ہے، اس کو شفایاب ہونے کے لیے ساری قوم کو یکجا ہو کر ساتھ دینا ہوگا، نیب کا ساتھ دینا ہوگا اور اپنے ملک کا ساتھ دینا ہوگا. اب بنیادی بات یہ ہے کہ اگر قانون سازی نہیں ہوگی تو قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. جیسے میں دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن عرض کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اس میں اپنا ایک فعال کردار ادا کرنا ہے، اور اب یہ وہ وقت ہے کہ پارلیمنٹ اپنا فعال کردار ادا کرے. میں کوئی واعظ نہیں، نہ میں کوئی تقریر کر رہا ہوں، نہ میرا پارلیمنٹ کو یا کسی بھی ادارے پہ تنقید کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ جب آپ خود
شیشے کے گھر میں رہتے ہوں تو آپ کسی پہ سنگباری نہیں کرتے. لیکن یہ وہ بات ہے، یہ وہ آواز ہے جو کہ اس وقت ہر خاص و عام کے لیے ہے کہ جی قانون کی حکمرانی ہو. اور جہاں تک نیب ہے، کرپشن کے خاتمے کے لیے پہلی اینٹ ہم نے رکھ دی ہے، منزل کا تعین ہم نے کر دیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اب لوگوں میں ادراک ہے، لوگوں کو آگاہی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کرپشن نہیں کرنی، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب کرپشن نہیں ہونے دی جائے گی. ماضی میں جو کچھ ہوا، ایسے لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں جن میں کسی ادارے کی یا کسی کی یہ ضرورت نہیں تھی کہ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، اور اس کا کریڈٹ نیب کو جاتا ہے کہ وہ بڑے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے چھکے مارے، آج کل کرکٹ کا دور ہے تو یہ ٹرمینالوجی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے بڑے بڑے چھکے مارے، آج وہ پس زندہ ہیں، یا وہ عدالتوں میں اپنی ضمانت کے لیے کوشاں ہیں، یا وہ اللہ کا نام لے کر یہاں سے رواں ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہر شخص کو ماننا پڑے گا، اس کو تعصب کی اینک چند لمحوں کے لیے اتارنی پڑے گی کہ ہاں یہ کریڈٹ نیب کو جاتا ہے. اور حکومت کو صرف اتنا سا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اس نے نیب کے معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں کی. کبھی کبھی وزرائے کرام کے بیان آتے رہتے ہیں، لیکن جب تک ایسے وہ جذباتی بیان نہیں دیں گے تو ان کا ووٹ بینک کیسے محفوظ رہے گا. لہٰذا وہ بیان پڑھ ضرور لیتے ہیں، لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ آدمی حساس نہ ہو کہ ان پہ کوئی ایکشن لے. لیکن کچھ ایسی پیشن گوئیاں ہیں تو میں وزرائے کرام سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی قابل ہیں، جتنے بھی تجربہ کار ہیں، کم از کم وہ تھوڑا سا اگر پیشن گوئیوں سے اعتراض کریں. مثلاً ایک تواتر سے پیشن گوئی کی جاتی ہے جی 2 ہفتے بعد فلاں بندہ اریسٹ ہو جائے گا. اگر اتفاق سے اریسٹ ہو گیا تو ان کی تو وزارت سے زیادہ یہ بات پکی ہوگی کہ تو وہ تو بڑے زبردست دانشور اور نجومی ہیں، جبکہ نہ اس میں دانشوری کی بات ہے اور نہ اس میں کوئی علم غیب کا علم ہے. معروضی حالات اور زمینی حقائق آپ کے سامنے ہیں. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ جی وہ نیب کا رخ تو ایک طرف ہے، اس لیے پچھلی مرتبہ مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ عوام کا رخ بدلنے لگا ہے، اور یہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں آپ محسوس کریں گے. لیکن ایک طرف 30-35 سال کا دور، ایک طرف 12-14 مہینے کا دور، تو مطلب آپ کو تھوڑی سی ڈسٹنکشن تو کرنی پڑے گی نا، کہ تھوڑی سی ڈسٹنکشن تو آپ کو رکھنا پڑے گی. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چاہے پاکستان کا کوئی شخص ہو، کوئی عہدیدار ہو، ارباب اختیار سے ہو، حزب اختلاف سے ہو، نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے دوستی ہے. بات بڑی معمولی سی ہے کہ جو کرے گا وہ بھرے گا. اس وقت نیب پہ جو ایک تواتر سے الزام ہے کہ جی وہ پشاور کی جو BRT ہے وہ 17 ارب سے شروع ہوئی تھی، 117 ارب تک پہنچ گئی ہے، نیب ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ تو میں آج بڑا مؤدبانہ گزارش کروں گا اسپیشلی ان صاحبان سے جو 7 بجے ٹی وی پر تشریف لاتے ہیں اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ساری قوم کو نبیریا ہو رہا ہے. نیب کے علاوہ کوئی کسی قسم کا وہاں ٹاپک نہیں ہوتا. صرف اس لیے ایکشن نہیں لیا گیا، یہ ایکشن نہیں لیا جا سکا کہ کچھ عدالتوں کے سٹے آرڈر ہیں. میں جوڈیشری کا 35 سال میں جوڈیشل سسٹم کا حصہ رہا ہوں، تو میں تو کسی عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. جب عدالت کا حکم ہے، حکم موجود ہے، جہاں درخواست دینی ہے کہ جس کو ارجنٹ ہیئرنگ دی جائے وہاں درخواست ہم اس کو دے رہے ہیں. کل ایک ٹی وی پہ ایک صاحبہ تشریف لائی تھیں جو بہت بڑی پالیٹیشین بھی ہیں، انہوں نے یہ 2 باتیں کی کہ نیب کر کے آ رہا ہے، نیب تو BRT میں ایکشن نہیں لے رہا، نیب کر کے آ رہا ہے وہ معلم جبہ میں ایکشن نہیں لے رہا. ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ دونوں ایکشن تیار ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ایکشن تیار نہیں ہے، ریفرنسز تیار ہیں، لیکن جب عدالتوں سے سٹے ویکیٹ ہوں گے تو پھر باری آئے گی نا ریفرنسز فائل کرنے کی. اور آپ یقین کریں کہ یہ باری ضرور آئے گی، دیر آید درست آید، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مصلحت پسندی سامنے آئے اور نیب یہ سوچے کہ نہیں جی چونکہ اس سائڈ پہ ارباب اختیار ہیں تو ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا. ایسی احتیاط نہیں ہے. احتیاط صرف اس وقت کی گئی ہے، وہ بھی کسی حد تک،
جب محسوس ہوا ہے کہ اس میں ملک کا انٹرسٹ ہے. پہلے دن یہ طے کر دیا تھا اور 2 سالوں میں یہ ثابت بھی کر دیا کہ نیب کی اگر ایفیلیشن ہے تو صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے. اور آپ تمام اصحاب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو اسٹیٹ میں اور گورنمنٹ کے درمیان ایک ڈسٹنکشن کرنی ہے. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں. اس ملک میں، اس پاکستان میں یہ ایک نظریاتی ریاست ہے اور دنیا کی پہلی نظریاتی ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی. اس ریاست نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے جب تک قیامت ہے. اور باقی حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں. اس لیے وہ اصحاب جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں ان سے بھی میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے انٹرسٹ واچ کرنا ہے تو صرف ملک کا انٹرسٹ واچ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کا انٹرسٹ واچ کیا جاتا، جو ہم نے معاہدات کیے ہیں ان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت بھی ہے، ان کو بغور دیکھا جاتا، تو آپ یقین کریں کہ ہمارے ہاتھ میں نہ آج کشکول ہوتا، نہ ہمارا دامن لوگوں کے سامنے پھیلا ہوتا، اور نہ ہم ادھر ادھر پھر رہے ہوتے کہ ہمیں کوئی لون دے دے، بلکہ ہم اس قابل ہوتے کہ لوگ ہمارے پاس آتے اور آ کے کہتے کہ جی ہمیں پاکستان سے لون کی ضرورت ہے، پاکستان ترقی کے لیے ہماری مدد کرے. جہالت، خود غرضی، یہ ساری باتیں صرف ہوس اقتدار کا رزلٹ ہیں. اگر بہتر لوگ سامنے آ جاتے یا بہتر لوگ سامنے آ جائیں تو اب بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی. وہ دیر خاصی ہو بھی چکی ہے کیونکہ جو بدعنوانی ہے اس وقت وہ اس کی حیثیت بار بار کہہ چکا ہوں کہ کینسر سے زیادہ ہے، اس لیے سرجری کی ضرورت ہے. اور نیب وہ سرجری انتہائی صبر و استقلال اور اپنی قابلیت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق اس کو انجام دے رہا ہے. اب یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی نیب نے کیا کیا ہے؟ بھیا پہلے نیب سے پوچھ تو لیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ آئیں کسی وقت آ کے مجھ سے بیٹھیں. کچھ پارلیمنٹرین میرے پاس تشریف لائے تھے، کچھ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے جاتے وقت یہ کہا کہ آپ نے تو نیب کا پرسیپشن آل ٹوگیدر چینج کر دی ہے. جب آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے تو آپ جتنے بھی قابل ہوں، جتنے بھی لائق ہوں، جتنے بھی معاملہ فہم ہوں، جتنے بھی دور اندیش ہوں، جتنی بھی ملکی حالات پر آپ کی گرفت ہو، آپ کی اوپینین میں وہ بات نہیں ہو سکتی جو ایک نالیجیبل بندے کے کہنے میں جتنی اس کی افادیت ہوگی. اب اس سوال کا جواب کہ جی نیب نے کیا کیا ہے تو میں بڑا مؤدبانہ عرض کروں کہ نیب جب سے وجود میں آیا ہے اس وقت تک، یہ ذرا فگرز کو غور سے سنیں، 382 بلین کی ٹوٹل ریکوری ہوئی ہے. بلین، یہ ملین نہیں ہے، 382 بلین ہے یہ. اور یہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کیے ہیں اور کوئی زیادہ تاخیر نہیں کی کیونکہ گورنمنٹ کی مالی حالت بھی ہمارے سامنے ہے، اپنی مالی حالت بھی ہمارے سامنے ہے. 2017 کے بعد جب نیب میں تھوڑی سی چینجز ہوئیں، اور چینجز اس اعتبار سے کہ انٹرفیئرنس کا مکمل خاتمہ تھا، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ انٹرفیئرنس کا خاتمہ کیا گیا تھا، یہ رضاکارانہ نہیں تھا کہ جی ہم نیب میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. مطلب میں نے بڑا کلیئر یہ کہا تھا نیب کے بیاف پہ کہ نہیں جی انٹرفیئرنس کا کوئی کوسچن نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. 2017 سے اب تک 153 بلین کی ریکوری ہوئی ہے، 153 بلین کی ریکوری. اور یہ ریکوری بھی گورنمنٹ کے خزانے میں، اس میں انڈائریکٹ ریکوری بھی شامل ہے اور ڈائریکٹ ریکوری بھی شامل ہے. چند دن پہلے جو خوشخبری سنائی جا رہی تھی کہ جی وہ 39 ارب جو ہے روپے پاکستان میں آئے ہیں، وہ روپے پاکستان میں آئے ہیں، لیکن اگر پردے کے پیچھے یا بیہائنڈ دا کرٹن کسی نے محنت کی ہے تو سب سے زیادہ اس کا کریڈٹ جاوید اقبال کو نہیں، نیب اور صرف نیب کو جاتا ہے. وہ 39 ارب روپے آپ کو مل چکے ہیں. اس وقت تک ملک کی مختلف عدالتوں میں 1261 بدعنوانی کے ریفرنسز پینڈنگ ہے. 1261 ریفرنس. کبھی کبھار یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جی نیب تو مقدمات کو لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچاتا. ہمارا لاجیکل اینڈ اس وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جب ہم مقدمات کو انسداد بدعنوانی کی عدالت میں ہم ریفرنس دائر کر دیتے ہیں. ریفرنس کی تعداد ہے 1261، اس میں جو رقم انوالو ہے وہ 943 بلین ہے، 943 بلین. اگر اس کا آدھا بھی آپ کو مل جاتا ہے عدالتوں کے توسط سے تو پاکستان کی مالی حالت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. لیکن بدنصیبی کی بات ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 25 عدالتیں ہیں. 1261 ریفرنسز کو ڈیل کرنے کے لیے صرف 25 عدالتیں ہیں.
آپ جناب نامزد چیف جسٹس صاحب نے چند دن پہلے یہ حکم دیا ہے کہ ملک میں انسداد بدعنوانی کی کوئی عدالت خالی نہیں رہے گی اور ان پر جلد از جلد پوسٹوں کا تقرر کیا جائے. جب جج صاحبان آ جائیں گے، قانون میں لکھا ہے کہ آپ 30 دن میں فیصلہ کریں. 30 دن میں تو آپ ایک کیس کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتے کاگنیزنس لینے کے بعد. تو مجھے امید ہے کہ یہ جب ویکینسیز فل ان ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ حالات بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے. اور اس سلسلے میں نیب جو کچھ کر رہا ہے وہ نیب کی اپنی پوری کوشش ہے کہ یہ ہر چیز جلد از جلد ہو اور مقدمات لاجیکل اینڈ پہ پہنچیں. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور آپ کے توسط سے تمام سیاستدانوں کو، ہم ہر سیاستدان کا احترام کرتے ہیں، ہم ہر بیوروکریٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر 5,000 کی جگہ 5 کروڑ روپے آپ نے لگائے ہیں تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا. اگر نیب یہ بات نہیں پوچھتا تو اس کا مطلب ہے کہ نیب خود سب سے بڑا مجرم ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس دور میں اس طرح کا کوئی جرم سرزد نہیں ہوگا. جس نے حکومتی پیسہ برباد کیا ہے اس نے لوگوں کے منہ سے ان کا نوالا چھینا ہے. یہ جو آپ جہالت دیکھ رہے ہیں، تصب دیکھ رہے ہیں، بے روزگاری دیکھ رہے ہیں، ہاسپٹل میں ایک بیڈ پر 3 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس بدعنوانی کا رزلٹ ہے کہ جو پیسہ آپ پہ خرچ ہونا چاہیے تھا، جو ملک کے عوام پہ خرچ ہونا چاہیے تھا، وہ آپ نے دبئی میں بڑے بڑے ٹاور خرید لیے، آپ نے بڑے بڑے پلازے خرید لیے. لندن میں جو انگریز نہیں خرید سکتے، پاکستانیوں کے لیے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان علاقوں میں جائیدادیں خریدی. اور اس کے بعد منی لانڈرنگ جو ہے، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اور میں انشاءاللہ اس کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں کہ وہ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں کے حساب سے ہوئی منی لانڈرنگ جو ہے. اور اس میں بے شمار لوگ اس میں ملوث ہیں. ابھی اگر ان سے بلا کے پوچھا جائے تو ان کا پہلا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ جی انتقام لے رہے ہیں، دوسرا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ جی ان کا گٹھ جوڑ ہے. میں تمام اصحاب کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمارا گٹھ جوڑ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ایسی کوئی طاقت نہیں جو نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر سکے. گٹھ جوڑ کا کوئی سوال نہیں، کسی سیاسی انتقام کا کوئی سوال نہیں. آج تک کسی فیس کو نہیں دیکھا، ہمیشہ کیس کو دیکھا ہے. اور اگر ایک دفعہ کیس بن رہا ہے تو پھر ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کیس کو ماضی کی طرح سردخانوں میں دفن کر دیا جائے کہ نہیں جی ہم نے اس کیس کی طرف اس لیے نہیں دیکھنا کہ اس میں کوئی سٹیٹس کے اعتبار سے یا جاہ و جلال کے اعتبار سے کوئی بہت اہم شخصیت ملوث ہے. یہ میں تمام وہ شخصیات جو اس وقت نیب کے ریڈار پر ہیں، جن کے خلاف نیب کے ریفرنسز چل رہی ہیں، اور ان سیاستدانوں سے بھی مدبانہ گزارش کروں گا کہ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس یا نیب کے چیئرمین کو برا بھلا کہنا، دشنام ترازی، اس سے فائدہ نہیں ہے. آپ اپنا دفاع مضبوط کریں کسی بھی دشنام ترازی سے، کسی بھی خوف سے، کسی بھی لالے سے. نیب کے قاصد سے لے کر اس کا چیئرمین تک اب کبھی کسی پر یہ اثر انداز نہیں ہوگی. ہر چیز نیب کے گیٹ کے باہر رہ جاتی ہے. ثابت کیا ہے اور اس کو مزید بھی ثابت کریں گے. اس وقت ایک لاسٹ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ریاست مدینہ کا خوبصورت خواب ہے، جو کہ کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے کہ کم از کم اس نے یہ خواب پیش تو کیا. خواب دیکھنے کا حق ہم سب کو ہے. ہم سب کو حق ہے کہ ہم اپنے ارمان رکھیں، انہیں پورا کریں، خواب دیکھیں، ان کی تعبیر لیں. بعض خوابوں کی تعبیر آپ کو پروردگار کی طرف سے مل جاتی ہے، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر پانے کے لیے آپ کو محنت اور صرف محنت کی ضرورت ہے. وہ نہ صرف دھرنوں سے ملتی ہے نہ تقاریر سے ملتی ہے. اس کے لیے آپ کو عملی جدوجہد کرنی پڑے گی. آپ کو عملی مساوات کا نمونہ پیش کرنا پڑے گا. حکومت کو خود رول ماڈل بننا پڑے گا. حکومت کے وزراء کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اہل مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں اور ان کا وہی کردار ہے جو کہ مدینہ کی ریاست کے لوگوں کا ہوتا تھا. آپ نے عصبیت چھوڑنی ہے، آپ نے طبقاتی امتیاز نہیں ہونا چاہیے. وہ ریاست اس لیے کامیاب ہوئی کہ وہاں اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں تھی. کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں تھی. اگر فوقیت تھی تو صرف تقوی کی بنیاد پر، اور تقوی کی اسسمنٹ نہ حکومت کر سکتی ہے، نہ نیب کر سکتی ہے، نہ کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے. یہ صرف پروردگار کی ذات کر سکتی ہے، اور آپ کی برتری صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے. خود احتسابی کا عمل، قانون سازی، قانون کی حکمرانی،
اور حکومت کا اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا، مذہبی رواداری، مذہبی لوگوں کے جذبات کا خیال، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہوں گی. اسلامی تعلیمات کا پرچار ہوگا، آپ اس کو عملی شکل دیں گے تو اس کے بعد ریاست مدینہ کا خواب پورا ہوگا. اس لیے اس میں ایک اسٹریٹجی بنائیں، بہتر اسٹریٹجی بنائیں اور اس پر مربوط ایک پالیسی ہو، آپ اس پر عمل کریں. آپ یقین کریں کہ لوگ تو اسلامی نظام کو ترس رہے ہیں کہ اسلامی نظام آئے، کم از کم آپ باعزت طریقے سے 2 وقت کا کھانا تو کھا سکیں گے. اس وقت انتہائی افسوس سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے 50% عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوپہر کا کھانا ہے تو آپ کے پاس رات کا کھانا نہیں ہے. ابھی ایسے بھی ہماری حکومتیں ہیں جن کو کروڑوں روپے کے فنڈز دیے گئے ہیں، لیکن ماں کی گود میں بچوں نے اس لیے تڑپ تڑپ کے جان دے دی کہ جی وہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے جو کتوں کے کاٹنے سے لگائی جاتی ہے، جس سے ان کا علاج ہوتا ہے. تو اگر وہ کروڑوں روپے کا حساب نیب مانگے تو کیا اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی نیب تو ایک صوبے کی طرف زیادہ مائل ہے، دوسرے صوبے کی طرف مائل نہیں ہے؟ نیب سارے پاکستان کو یکساں آنکھ سے دیکھ رہی ہے اور سارے پاکستان میں مکمل ایکشن لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا، اور اس سے کوئی شخص بالا تر نہیں ہے، خواہ وہ حزب اختلاف میں ہے، خواہ وہ حزب اقتدار میں ہے. آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ نیب ایک انسان دوست ادارہ ہے، نیب سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو وقت ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا کہ 900 کے قریب جو ریفرنسز دائر، 700 کے قریب جو ریفرنسز دائر ہوئی ہیں، اس میں 5% بھی بیوروکریٹس اور بزنس مین کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے. اور یہ مطلب ایک نعرہ سا تھا گوس لو، اور دوسرا یہ کہ جی نیب کی وجہ سے ہم کام نہیں کر رہے. آپ مجھے کسی وقت آ کے بتائیں تو صحیح کہ نیب نے ایسا کیا کیا ہے. پالیسی ہم نہیں بناتے، ٹیکسوں کا نفاذ ہم نہیں کرتے، ٹیکس کلیکٹ ہم نہیں کرتے، کورسو میئرز ہم نہیں لے سکتے. تو پھر آپ بتائیں کہ نیب نے کیا کیا ہے. مربوط پالیسی ہوتی ہے، اس پالیسی کو کی امپلیمنٹیشن ایک متحرک بیوروکریسی کرتی ہے. میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں، میں ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں، میں سیکرٹری لا رہا ہوں. کیا مجھے پتہ نہیں کہ بیوروکریٹس کے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ لیکن میں بہت ان سے دردمندانہ گزارش کروں گا کہ نیب کا کبھی مطمع نظر یہ نہیں رہا کہ کسی بیوروکریٹ یا کسی بزنس مین کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے یا اس کو نقصان پہنچائے. نیب اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو جنت ملتی ہے، اور جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کو رب ملتا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم رب کے ذات کے حصول کے لیے کوشش کریں؟ جب یہ پیش نظر ہو تو ہم کسی کی عزت نفس کا خیال کیوں نہیں رکھیں گے؟ بیوروکریٹس کو، بیوروکریٹک سیٹ اپ کو خطاب بھی کیا ہے اور ان سے گزارش بھی کی ہے. آج پریزیڈنٹ صاحب کی موجودگی میں، آپ صاحب کی موجودگی میں بیوروکریٹ صاحبان یہاں موجود ہیں. کسی کے ساتھ کسی قسم کی کسی زیادتی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. کسی بزنس مین کے ساتھ کسی قسم کی کسی زیادتی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ اطمینان سے اپنا کام کریں. اگر آپ دیانتداری سے اپنا کام کریں گے تو نیب کی یہ ضرورت ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ سکے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر 500 کی جگہ 5 کروڑ روپے لگیں گے تو پھر حساب تو لیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے جو میں بیوروکریٹک سیٹ اپ سے اور بزنس مین کمیونٹی سے بڑی عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ بلوچستان میں مشتاق رئیسانی اور اس کے بعد قائم خانی، یہ بھی تو بیوروکریٹ ہیں نا. اسٹیٹ بینک کی مشینیں جو ہیں ان کے نوٹ گنتے گنتے خراب ہو گئی تھیں. ان کے جو غسل خانے ہیں وہ اس طرح سے جیسے مغلیہ شہنشاہ کے محلات ہوتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سے نہ پوچھا جائے کہ آپ 19 گریڈ میں، آپ 20 گریڈ میں ہیں، آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تو یہ قائم خانیوں اور اس قسم کے جو دوسرے بیوروکریٹ ہیں ان سے تو پھر یہ پوچھا جائے گا. لیکن ہر وہ بیوروکریٹ جو ملکی مفاد کے پیش نظر کام کر رہا ہے، دیانتدارانہ کام کر رہا ہے، رولز آف بزنس کے مطابق کام کر رہا ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں ہے، آپ یقین کریں کہ ہم اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. اور کبھی ایسا ہو آپ براہ راست میرے پاس آ سکتے ہیں. چند سیکرٹری صاحبان تشریف لائے ہیں، ان کی جو پریشانیاں، جو ان کی جو مشکلات تھیں ان کا فوری ازالہ کیا گیا ہے. لیکن اخبارات میں یہ ہیڈ لائن لگانے سے فرق نہیں پڑے گا کہ نیب از نو مور ڈیزائریبل، نیب از ناٹ ایکسیپٹیبل. نیب از ڈیزائریبل ایز ویل ایز ایکسیپٹیبل ٹو اے کامن پیپل. آپ کامن لوگوں سے جا کے پوچھ لیں. میں نیب کی خود تعریف نہیں کر رہے. آپ بل ڈاٹ کی رپورٹ دیکھ لیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں، ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ دیکھ لیں.
سب نے نیب کی تعریف اور تصریف کی ہے، اور یہ وہ ادارے ہیں جو باہر کے ادارے ہیں، یہ یہاں کے ادارے نہیں ہیں۔ ہاں یہاں اگر میں نے نیب نے کوئی اپنی سرپرستی میں گیلپ سروے کروایا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جی نہیں، یہ تو نیب نے خود کروایا ہے۔ یہ وہ سرویز ہیں جو کہ باہر کے لوگوں نے کیے اور جن کی کریڈیبلٹی اپنی جگہ اس کو ہر ایک شخص تسلیم کرتا ہے۔ نیب نے اگر کچھ بھی نہیں کیا تو دو کام تو ضرور کیے اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک تو ساری حزب اختلاف کو متحد کر دی ہے، سب کا ایک نعرہ ہے نیب کو ختم کرو، اور دوسرا یہ کہ عام آدمی کی آنکھ میں امید کا چراغ ضرور روشن ہوا ہے، امید کا دیا ضرور روشن ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جن کی زندگی بھر کی پونجی جو کروڑوں روپے اور اربوں روپے میں تھی، نیب میں نہ صرف بڑے بڑے بلڈر سے اور بڑی بڑی سوسائٹیز سے جو کہ ماضی میں جن کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا، نہ صرف ان سے وصول کی بلکہ ان غریب لوگوں کو باعزت طریقے سے بلا کر چیک ان کے حوالے کیے۔ تو کم از کم اتنا کریڈٹ نیب کو جاتا ہے، متبادل کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو میری یہ دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کے عوام ترقی کریں، ہم پھلے پھولیں، ہم بھی فخر سے اپنا سر اٹھا کے چل سکیں، ہمارے ہاتھ میں بھی کشکول نہ رہے، ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہوں، ہم بھی دوسرے ممالک کی امداد کر سکیں۔ اور یہ صرف اور صرف اس وقت ہوگا جب بدعنوانی نہیں ہوگی، خود احتسابی کا عمل ہوگا، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے گا، اور جو خود اپنے گریبان میں نہیں جھانکے گا تو کم از کم نیب تو پھر اسی گریبان میں جھانکے گا۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کریں تاکہ نیب کو اس طرف نہ جانا پڑے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، صبح شاید آپ اس تقریر کو سننے کے موڈ میں نہیں تھے، لیکن میری مجبوری تھی، دوبارہ نہ پریزیڈنٹ صاحب آئیں گے، نہ اسپیکر صاحب آئیں گے، نہ آپ جیسے اصحاب یہاں اکٹھے ہوں گے، تو میں نے کہا چلو میرے دل میں جو باتیں ہیں میں کہہ تو دوں۔ میں آپ پریزیڈنٹ صاحب کا، اسپیکر صاحب کا، آپ سب اصحاب کا مشکور ہوں، اور پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ چیئرمین نیب کی جانب سے آج انسداد بدعنوانی کے دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب کی جنگ صرف کرپشن نہیں بلکہ نظام کے خلاف بھی ہے۔ کرپشن کا خاتمہ صرف نیب کا کام نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے۔ خود احتسابی کا راستہ اختیار کیا جائے تو نیب FIE کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بادشاہت اور شہنشاہیت میں احتساب کا کوئی تصور نہیں ہوتا، کسی کے کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جانب سے خطاب کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے بڑے بڑے بلڈرز اور سوسائٹیز سے وصولیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے عام آدمی کی آنکھ میں امید کا روشن دیا کر دیا۔ یہ بھی کہا کہ عالمی ادارے نیب کی کارکردگی کی تعریف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی مشینیں مشتاق رئیسہ نے